खुदा यीशु के नाम में सलाम हो। आपको भी सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब और 8वीं और 9वीं 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 5वां बाब और 8वीं और 9वीं 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया। आए फिर से खुदा के कलाम के लिए तारीफ करें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है जी, खुदा का खादिम कह रहा है इन 2 आयत में, वो अपनी बात कर रहा है और ये गालबन अय्यूब नहीं है बल्कि उसका दोस्त है जो उसके साथ बातचीत कर रहा है। अलीफस तेमानी अलीफस इसका नाम है। वो खुदा के बंदा अय्यूब के साथ बात कर रहा है। आप सब अय्यूब की कहानी से वाकिफ कि किस तरह उस पर मुसीबत आई, और इसमें इस किताब में उसके 3 दोस्तों का जिक्र है। तेमानी अलीफस है और एक बिलदत सूखी है और एक का नाम मेरे जहन में नहीं है। और 3 लोग यहाँ पर ये शख्स इसके साथ बातें कर रहा है और हमने पढ़ा है, वो कह रहा है कि लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा। और फिर मज़ीद वो खुदा की तारीफ करता है और कहता है कि जो यानी खुदा ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। और आगे और भी इस बात को वो जारी रखता है, लेकिन हमने महज दो आयत पढ़ी और हम जानते हैं कि खुदा के लोग जो खुदा के तालिब होते हैं, तालिब होने का क्या मतलब है? हाँ, जो खुदा को चाहते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, या जो हर एक बात में हर एक मामले में खुदा ही पर ट्रस्ट करते हैं, वो खुदा के तालिब है। जैसे यहाँ पर ये शख्स कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा। अपना मामला, अपना मैटर, अपना मसला मैं खुदा ही पर छोड़ूंगा। हाँ, मैं उसका तालिब रहूंगा, खुदा का तालिब। हाँ, मैं खुदा का तालिब रहूंगा और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा, क्योंकि ये जानता है कि वो बड़े बड़े काम करता है। बल्कि ये कहता है कि ऐसे काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते, जिन्हें इंसान शायद डिस्कवर नहीं कर सकता। और फिर ये कहता है कि और ऐसे बेशुमार
عجیب کام کرتا ہے، بے شمار۔ بے شمار کا کیا مطلب ہے؟ بے شمار کا، ہاں بہت سارے، کاؤنٹلیس۔ بے شمار کا مطلب ہوتا ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، اتنے زیادہ، یعنی کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ اسے گنا نہ جائے، جیسے ریت کے ذرے بے شمار، جیسے آسمان پر ستارے بے شمار۔ انگریزی میں سے کاؤنٹلیس کہتے ہیں، یعنی ایسی شے جو گنی نہ جائے، جسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شخص خدا کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں وہ ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے جسے انسان دریافت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ نہ صرف وہ ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے جنہیں انسان دریافت نہیں کر سکتا، بلکہ بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور اس کسی زبور میں غالباً 104 نمبر زبور میں لکھا ہوا کہ تیری صدقیں بے شمار ہیں۔ اور واقعی جب ہم خدا کی قدرت پر نگاہ کرتے ہیں تو اس نے جو کام کیے ہیں پہلے، ماضی میں، یا آج وہ کر رہا ہے، یا فیوچر میں وہ کرے گا، وہ کام واقعی بے شمار اور بے حساب ہے۔ شاید انسان نے کبھی ان چیزوں پر غور بھی نہ کیا، شاید ہم اس کے چند کاموں پر غور کرتے ہیں، شاید ہم اس کے تھوڑے کاموں پر غور کرتے ہیں، لیکن یہ شخص ہمیں کہتا ہے کہ وہ بے شمار کام کرتا ہے، اس کے بے شمار کام ہیں۔ اور ہاں اس کے بے شمار کام ہیں، لیکن ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ عجیب کام کرتا ہے۔ عجیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، شاید کوئی اور معبود نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ بے شمار کام کرتا ہے، ہاں وہ عجیب کام کرتا ہے۔ اور آج بھی ایک میں نے پڑھا ہے، وہ کہہ رہے میں تو خدا کا ہی طالب رہوں گا۔ اور میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں ذرا، تعلیم کے بارے میں ایک اور جگہ پر بہت سارے حوالے ہیں، لیکن دوسری تواریخ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں پڑھو۔ یہ باتیں جو پڑھ رہے ہیں، ایوب مصیبت میں ہے۔ ایوب کہاں پر ہے جی؟ کس حالت میں ہے؟ مصیبت میں ہے۔ اس کا دوست اس کے ساتھ باتیں کر رہا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایوب کی مصیبت، اس کا مسئلہ، اس کا معاملہ بہت بڑا تھا، اور اس کا دوست اس کے ساتھ اس حالت میں، جب وہ مایوسی میں ہے، جب وہ مصیبت میں ہے، باتیں کر رہا، اور وہاں پر اسے کہہ رہا ہے کہ میں تو خدا کا ہی طالب رہوں گا۔ اور دوسری تواریخ 7ویں باب کی 14ویں آیت دیکھیے میرے ساتھ، یہاں پر لکھا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ آمین۔ ہاں، جہاں پر جو حوالہ ہمارا مرکزی حوالہ ہے، وہاں ایوب جو ہے اس کا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ خدا اور شیطان کے درمیان ایک بات ہے، شاید کنڈیشن ہے، کیونکہ خدا اس سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا وفادار ہے، لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ تب اگر میرے لوگ خاکسار بن جائیں اور مجھ سے دعا کریں گے اور میرے دیدار کے طالب ہوں گے، تو میں آسمان پر سے ان کی دعا کو سنوں گا اور میں انہیں بلیس کروں گا۔ اور وہاں پر وہ شخص کہہ رہا ہے، اپنے حوالے پر واپس آئے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو خدا کا ہی طالب رہوں گا۔ ایوب سے باتیں کر رہا، کہتا ہے کہ میں خدا ہی کا طالب رہوں گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو کوئی خدا کا طالب ہے، جو کوئی خدا کو چاہتا ہے، جو کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو کوئی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ شخص جانتا ہے کہ خدا اسے نہیں چھوڑتا۔ اسے معلوم ہے کہ
सीखा नहीं। और जमीन पर रहते हुए मैं अक्सर ही आपके साथ मिलकर सीखता हूं कि कई बार हम इंसानों के तालिब होते हैं। ये बुरी बात नहीं है इंसानों को चाहना, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर मामला जो है वो कुछ और है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने खुदा का तालिब रहूंगा, क्योंकि उसे मालूम है कि खुदा का तालिब अगर मुसीबत में है, जैसे अय्यूब मुसीबत में है, मायूस है, बीमार है, तबाह और बर्बाद हो चुका है, औलाद जो है वो मर चुकी है, मालो जान उसके मवेशी जो है वो मर चुके हैं, खत्म हो गए, छीन लिए गए। इसलिए वो मायूस है, वो परेशान है, वो बीमार है। लेकिन उसका दोस्त जो वो कहता है कि ऐसी हालत में भी खुदा के लोग जो हैं वो खुदा के तालिब होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उनका खुदा जो उसके तालिब होते हैं मुसीबत में से उन्हें निकाल लेता है। उनका खुदा मायूसी को खत्म कर देता है, उनका खुदा उनके मामले देखता है। वो कह रहा है कि मैं अपने खुदा का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा, अपना मामला खुदा ही पर छोड़ूंगा। देखें जरा ज़बूर 140 मामले के बारे में, उसकी 12वीं आयत देखें। ज़बूर 140। अभी हमने तालीब पर बात की है, लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि हम अपने खुदा की कुदरत पर बात कर रहे हैं। तालीब पर हमने बात की है। अभी लफ्ज़ मामले को जरा देखें। ज़बूर 140 उसकी 12वीं आयत मैं पढ़ता हूँ। ज़बूर 140 उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर ज़बूर 20, ये दाऊद का ज़बूर है। लिखा है, मैं जानता हूँ कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामला की और मुख्ताज के हक की तायद करेगा। आमीन। हम मामला, लफ्ज़ मामला की बात कर रहे हैं। और ज़बूर 140 उसकी 12वीं आयत मुक़द्दस दाऊद कह रहा है, मैं जानता हूँ कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामला की और मुहताज के हक की तायद करेगा। आमीन। वहाँ पर मुसीबत ज़दा कौन है? जहाँ हमने मरकज़े वाला पढ़ा, किसकी किताब में से पढ़ा? हाँ, वहाँ पर वो मुसीबत ज़दा। और यहाँ पर हाँ, उसका दोस्त वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ूं। यहाँ पर मुक़द्दस दाऊद भी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि खुदावंद मुसीबत ज़दा के मामले की तायद करेगा। वहाँ पर अय्यूब जो है वो मुसीबत ज़दा है। यहाँ पर गालिबन मुक़द्दस दाऊद जो है वो मुसीबत में है, मुसीबत ज़दा है, और अपने खुदा के हुजूर वो रिहाई की दुआ कर रहा और कहता है कि मैं जानता हूँ। ये क्यों जानता है? ये इसलिए जानता है क्योंकि इसने पहले भी खुदा की कुदरत को देखा है। ये इसलिए ऐसा कहता है कि मैं जानता हूँ, इसने पहले भी खुदा की कुदरत को देखा है कि खुदा मुसीबत ज़दों को किस तरह अजीब तौर से मुसीबत में से निकालता है, उन्हें संभालता है, उन्हें गिरने नहीं देता। गालिबन इस शख्स को, मुक़द्दस दाऊद को भी खुदा ने इससे पहले भी कई बार जब वो मुसीबत में है तो मुसीबत में से बाहर निकाला है। खुदा ने उसकी फरियाद को सुना है। इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि खुदा वो मुसीबत ज़दा के मामले की और मुहताज के हक की तायद करेगा। उसने देखा है कि खुदा मुहताजों को संभालता है, उसने देखा है कि खुदा नदारों के साथ होता है, उसने देखा है कि खुदा तन्हा को नहीं छोड़ता, उसने खुदा को गरीबों की, यतीमों की और बहुत सारे ऐसे लोगों की जो मुस्तहिक हैं मदद करते हुए, उन्हें संभालते हुए उसने अपने खुदा को देखा है। उसका खुदा के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, रफाकत भी है, संगत भी है। इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा, जब उसका तालिब, जब उसका बंदा, जब उसका शख्स, जब उसका शागिर्द, जब उसके लोग मुसीबत में होते हैं तो उनका खुदा जब
سنتا ہے بلکہ سن کر مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے اور اپنے چاہنے والے کو، اپنے طالب کو اس مصیبت میں سے وہ باہر نکالتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسے عجیب کام کرتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسے بیماری کی حالت میں اپنا جلال ظاہر کرتا۔ جیسے ایوب کی زندگی میں اس نے اپنا جلال پھر سے ظاہر کیا، اور ہاں بڑے عجیب طریقے سے خدا نے اپنے بندہ ایوب کو سنبھالا، سپورٹ کیا، اسے شفا دی۔ بلکہ خدا کے کلام میں ایوب ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے اس سے پہلے سے زیادہ بلیس کیا، خدا نے اسے کئی گنا زیادہ بلیسنگ اس کے لیے جاری کی۔ ہاں اس لیے اس کا دوست جو وہ کہتا ہے کہ خدا کے کام بڑے بڑے ہیں، بلکہ خدا کے کام ایسے کام ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا، دریافت نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے کام جو ہے وہ بے شمار ہے، بے حساب ہے۔ اگر ہم گننے بیٹھیں تو ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ بے حساب ہے، لامحدود ہے۔ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاملے اپنے خدا پر چھوڑیں گے۔ ہاں ہم دلیری کے ساتھ اس شخص کی طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو خدا ہی کے طالب رہیں گے۔ اور دوسری تواریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب اس کے طالب خاکساری کرتے ہیں، اس کے حضور جھکتے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں سنوں گا اور میں بحال کروں گا، میں بلیس کروں گا۔ ہاں اگر ہم بیمار ہیں اور ہم خاکساری کریں، خدا پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں، خدا کی طرف نگاہ کریں، اس کے طالب رہیں، تو خدا بیماری کو ختم کر دے گا۔ اگر میرا معاملہ کچھ اور ہے، میری پرابلم کچھ اور ہے، تو بھی میں اپنے اس معاملے کو خدا پر چھوڑوں، تو بھی میں اپنے مسئلے کو خدا پر چھوڑوں اور میں خدا کا طالب رہوں، تو میرا خدا مجھے اس مسئلے میں سے نکالے گا۔ ہاں میری زندگی میں، ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں وہ ایک بڑا کام کرے گا، عجیب کام کرے گا، اور اس مسئلے کو، اس معاملے کو، اس بیماری کو وہ ختم کر دے گا، کیونکہ وہ بے شمار اور عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت جو ہے وہ بے حساب ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ پرانا عہدنامہ ہے، میں نے تینوں حوالے پرانے عہدنامے میں سے پڑھے، اور اسی خدا کی قدرت ہم نئے عہدنامے کے اندر بھی دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے بیٹے کے وسیلے سے۔ اور اب سب جانتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی خدا کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا مصیبت زدہ لوگوں کے معاملے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ محتاجوں کو چھوڑتا نہیں بلکہ ان کی تائید کرتا ہے۔ تائید کا کیا مطلب؟ تائید کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا، حمایت کرنا۔ اگر کوئی خدا کا طالب ہے، اگر کوئی اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتا ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے، لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم خدا کے طالب ہیں، اگر ہم اپنا معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نئے عہدنامے کی بات کر رہا ہوں، اور کئی بار میں نے اس حوالے کو پڑھا کہ مقدس پطرس کہتا ہے کہ اپنی فکر، بلکہ کہتا ہے اپنی ساری فکر خداوند پر ڈال، کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ اور یسوع بھی کہتا ہے کہ تمہارے آسمانی باپ کو تمہاری فکر ہے، اس لیے میں اپنا معاملہ، اپنی پریشانی، اپنی فکر اور اپنا بوجھ جو ہے وہ خداوند پر چھوڑ دوں، اور میں اس کا طالب رہوں۔ جب میں اس کا طالب رہوں گا تو خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں آسمان پر سے سن لوں گا، اور میں اس مسئلے کو، اس بیماری کو، کمزوری کو، اس روگ کو، اس مرض کو، اس ٹینشن کو ختم کر دوں گا، اور میں بحال کروں گا، میں شفا دوں گا، میں برکت دوں گا، میں سرفرازی کو جاری کروں گا۔ آمین۔ آئیے سب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر دعا کریں۔ میں
4 منٹ دعا کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پریز گاڈ، ہالیلویا. آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز دعا کرنا شروع کریں. ہم صرف 2 سے 4 منٹ دعا کریں گے. ہاں، ہم نے خدا کے کلام